أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب ایمانی ساتھیوں کا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج ہم الحمدللہ اپنی تجوید کلاس جو ہم نے سٹارٹ کی تھی آسان طریقے سے، اس کے لاسٹ لیسن یعنی لیسن 10 پر ہے الحمدللہ. خالص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کلاس سٹارٹ کی، اور یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہو سکا کہ ہم الحمدللہ آج اس کلاس کو مکمل کرنے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آپ سب نے اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. چھوٹا سا چھوٹا بھی نیکی کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہت اپنی شان کے مطابق اجر ہمیں عطا کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے. تو اخلاص وہ واحد نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کو چنتا ہے. تو اللہ سے اخلاص کی دولت مانگنے کہ اللہ جو کچھ سیکھیں یا سکھائیں خالی آپ کے لیے سکھائیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے سکھائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. دیکھیں کتنا پیارا ایک ہمارا سفر شروع ہوا اور آج مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ لیکن یہ ہمارا سفر آج یہاں پر رکے گا نہیں. ایک ہمارا سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی منزل پہ ہم پہنچے ہیں، لیکن یہ ہمارا صرف ایک سٹارٹ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹارٹ اپ تھا ہمارا، کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ تجوید بیسیکلی ہے کیا. لیکن انشاءاللہ اب ہم اس کو پراپر طریقے سے سٹارٹ کریں گے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیلز ویکینڈ پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری دوں گی. آئیے اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. بنیادی تجوید کا لاسٹ لیسن اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج ہم شروع کریں گے. سبق نمبر 10 ہے. جیسا کہ ہر سبق کے سٹارٹ میں ہم نے یہ میسج روزانہ پڑھا، ہر لیسن میں ہم نے پڑھا. سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول اور قواعد نہ چھوٹے. ہم میں سے کئی لوگ ماشاءاللہ پہلے بہت زیادہ وہ تیز پڑھتے تھے، لیکن اب ان کی رفتار اچھی ہو گئی ہے، یعنی سلو ہو گئی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ابھی تک ہیں جو قرآن ابھی بھی تھوڑا سا تیز پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سپیڈ جو ہے وہ سلو اس لیے کرنی ہے تاکہ اطمینان اور سکون آئے اور غلطیاں نہ ہوں. سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ہر لیسن میں دیکھا. What was the reason کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو کہیں بھی نہیں چھوڑا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نماز کا جو سٹارٹ ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوا ہے. اگر ہماری سورۃ الفاتحہ ٹھیک نہیں ہے تو یقیناً غلطیاں پھر جو ہے وہ ہم مزید کریں گے. تو اس میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ فوکس رہنا ہے، غلطیوں سے بچنا ہے. آئین کی آواز تو اور حمزہ کی آواز میں فرق کرنا ہے. اس کے علاوہ تا اور تو کی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے. ہا اور ہا کی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے. اس کے علاوہ سین یعنی سا اور سعود، سعود کی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے. اور اسی طرح رود، اس کو ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں. آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے وہ ہے وقف کے قواعد. وقف کے قواعد یعنی وقف ہے کیا؟ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو ظاہر تلاوت کے سٹارٹ میں ہی سیکھ لینی چاہیے، لیکن سب سے اینڈ پہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. کہاں کہاں ہم نے کیسے کیسے رکنا ہے، اور جب کسی لفظ پر ہم نے رکنا ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے رولز اور ریگولیشن سے اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے. تو 5 باتیں ہیں جو آپ نے اپنے فنگر ٹپس پر لانی ہے انشاءاللہ. نمبر 1 ہمیں انشاءاللہ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہم نے ٹھہرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم وقف کرتے ہوئے کریں گے کیا. فرض کریں کہ آپ وقف کر رہے ہیں اور اس لفظ پر گول تا بن رہی ہے، تو گول تا کو ہم نے
ظاہر ہے گول تا پہ تنوین ہوگی یقیناً، یا کوئی حرکت ہوگی، تو گول تا کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے. گول تا کس میں بدلی جائے گی؟ ہا میں بدلی جائے گی، اور اس پر یعنی جزم آ جائے گا. جبکہ اگر ہا ہے، فرض کریں ہا آ رہی ہے اینڈ پر کسی لفظ پر، ہم نے اس پر وقف کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس ہا کی حرکت کو ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر جزم آ جائے گا. تو یہ دو طریقے ہیں. مثالوں سے نا آپ کو مجھے لگتا ہے زیادہ کلیئر ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ نیچے مثال ہے. آئیے پریکٹس کرتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ گول تا ہے پہلے لفظ میں اور اس کے اوپر تنوین ہے. ہم اس کو ویسے جب ہم سادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر وقف کے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ واح واحدتن واحدتن. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو تنوین والی تا ہے یہ جزم والی ہا میں بدلی جائے گی. واحدہ واحدہ، دہ دہ. اسی طرح سے بقرۃن بقرۃن بقرہ بقرہ. اب نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ ہم جو پڑھتے ہیں نا رسولہ رسولہ، یہ ہو جو ہے اس کو ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ جزم والی ہاں میں بدلا جائے گا. رسولہ رسولہ. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. سیکنڈ رول. واٹ از دا سیکنڈ رول؟ دوسری بات کیا ہے؟ جی ایک سیکنڈ. حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. ویری ایزی، جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. اب دیکھیں حروف مدہ آ رہا ہے. اچھا حروف مدہ کی آپ نے پہچان ضرور کرنی ہے انشاءاللہ. یعنی الف سے پہلے زبر ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اور واؤ سے پہلے پیش ہے. یہ حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، ان سے پہلے. ٹھیک ہے، اگر ان کو ہم نے وقف کرنا ہے تو بھی ہم نے ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے. اور اگر کھڑی حرکات ہے تو بھی ہم نے انشاءاللہ وقف کرنا ہے. جیسے اب یہاں پہ لفظ ہے تلاہا تلاہا، کیونکہ الف مدہ ہے اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے تلاہا. پہلے بھی ایک الف کے برابر ہی ہم نے لمبا کرنا تھا، وقف میں بھی ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے. اچھا جہاں سمجھنا ہے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تلاہا یحییٰ. اب دیکھیں یہ کھڑی حرکت ہے. یحییٰ یحییٰ، کوئی فرق نہیں آ رہا، اسی طرح پڑھنا ہے. قولوا قولوا قولوا. ایک الف کے برابر ہی ہم اس کو لمبا کریں گے. یہاں پہ دیکھیں یا مدہ آ رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اسی طرح پڑھیں گے فدخلی فدخلی فدخلی. تلوو تلوو، یہ الٹا پیش ہے تو یہ ایک یعنی کھڑی حرکت کے یہ برابر ہوتا ہے نا، اس کو بھی ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہوتا ہے. تلوو تلوو. الحمدللہ. تیسری بات کہ دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے سے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھا جائے گا. ویری ایزی. یعنی اگر فرض کریں کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ وقف کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ دو زبر آ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. ایک حرکت ختم ہو جائے گی نا. جیسے کبیرن کبیرن کبیرا، ایک الف کے برابر. ہدن ہدا شیئن شیئا شیئا. کبیرن کبیرا ہدن ہدا شیئن شیئا. چوتھی بات کہ اگر کسی حرف کے اینڈ پر زبر ہے، پیش ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم وہاں پہ وقف کرتے ہیں
تو وہ ایک حرکت جب ہم ہٹائیں گے تو وہ جزم میں بدل جائے گی. جیسے صبر، 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 صبر. الفلق، 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 الفلق. أكبر، 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 أكبر. اس طرح سے ہم حرکت کو ختم کر دیں گے اور اس کو جزم میں بدل دیں گے. اسی طرح دیکھیں، اب یہ دو زیر آ رہے ہیں یا دو پیش آ رہے ہیں، تو ہم نے انہیں کیا کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے جزم میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. کس طرح سے؟ کافرن، کافرن، کافر. احد، 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 احد. اس طرح سے. پانچویں بات ہم دیکھیں گے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر شد آ رہا ہے، فرض کریں اگر آپ کو شد پر وقف کرنا پڑے گا، تو آپ حرکت تو نہیں ظاہر کریں گے، لیکن شد کی جو شدت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یعنی دو حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کرنا ہے، یعنی شدت برقرار رہے گی. آپ کو پتہ ہے شد پر ہمیشہ دو حرف کی شدت آتی ہے. جیسے فتولن، فتولن، فتل، فتل. وتب، 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 وتب. کلکلا بھی ہوگا کیونکہ با ہے. وتا، وتب. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہاں پہ الیہ، 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 الیہ. اشق، 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 اشق. یعنی شدت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. بے شک ہم حرکت نہیں پڑھے، لیکن قاف کے اوپر اور یا کے اوپر شدت برقرار رہے گی. اسی طرح سے جب نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کیا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ نون مشدد ہے نیچے اور میم مشدد ہے، ہم نے ان کے علیحدہ سے رولز بھی پڑھے تھے. تو لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے کہ ہم غنہ بھی کریں گے ایک الف کے برابر اور وقف بھی کریں گے. کیسے؟ لہن، 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 لہن. الغم، 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 الغم. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب اچھا، کچھ ہم جب قرآن کھولتے ہیں نا مصحف، تو ہمیں کچھ علامات ملتی ہیں اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان علامات کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ کیسے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ان علامات کو آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں کبھی کبھی ہم جب قرآن کھولتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کے درمیان میں میم لکھا ہوا ہے. یہ میم کا ایک نشان چھوٹا سا بڑا بنا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے الوقف اللازم، یعنی یہاں پر وقف کرنا لازم ہے. تو یعنی یہاں پہ رکنا لازم ہے. کس طرح سے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کے درمیان میں میم لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہم اسے اس طرح سے پڑھیں گے، انما یستجیب الذین یسمعون. یہاں ہم رکیں گے. انما یستجیب الذین یسمعون. پھر ہم آگے سے نئی آیت سٹارٹ کریں گے. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، يُرْجَعُونَ. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. یہ جو میم کا نشان ہے
یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر وقف کرنا لازم ہے، یہاں پر ہم ملا نہیں سکتے۔ اچھا، دوسری علامت آ رہی ہوتی ہے تو کی۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر تو لکھا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الوقف الاولا، قلے الوقف الاولا۔ حکم کیا ہے؟ یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جیسے سورۃ الفاتحہ میں بھی تو بنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمیں وقف کر لینا چاہیے۔ ویسے یہ کہ وقف نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مالکی یوم الدین، یہاں پہ وقف کرنا ہے اس طرح سے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آیات کے اند پر یہ گول سا ایک نشان بنا ہوتا ہے، تو یہاں پر وقف کرنا سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقف کیا ہے، تو ہمیں بھی یہاں پر کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے، یعنی رکنا ہے۔ مالکی یوم الدین، اس طرح سے۔ اچھا، یہ والی علامات جو ہے نا، آپ نے کئی جگہ پہ دیکھی ہوگی، یہ تین جو نقطے بنے ہوتے ہیں یہ دو جگہوں پہ آ جاتے ہیں، ایک ہی آیت کے اندر دو جگہوں پہ یہ تین نقطے آتے ہیں۔ اس کو وقف معانقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ ایک نشان پر آپ وقف کر لیں اور دوسرے پر ملانا ہے، یعنی ایک پر آپ رک سکتے ہیں لیکن دوسرے پر نہیں رکیں گے۔ اگر فرض کریں آپ پہلے رکے ہیں تو دوسرے پہ نہیں رکیں گے، اور اگر آپ نے پہلے ملا لیا ہے تو پھر دوسرے پہ رک جائیں گے۔ اس طرح سے، جیسے کہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، نیچے سورۃ البقرہ جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لا ریبہ کے بعد تین نقطے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فی ہی کے بعد تین نقطے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ لا ریبہ فی ہم نے ملا لیا اور آگے ہم رک گئے، اب ہم لا ریبہ پہ رک جائیں گے اور آگے ہم اس کو ملا کے پڑھ لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، فیہ ہدی للمتقین۔ اس طرح ہم فیہ کو ہدی للمتقین کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے، کیونکہ پیچھے ہم رک گئے تھے۔ اس طرح سے اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب دوسرا ہے سکتہ، کہیں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم ایک الف کے برابر آواز کو روکنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑنی، یہاں پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، یعنی سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے۔ آواز ہم نے روکنی ہے، سانس نہیں روکنا، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، سانس جاری رہے گا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ کس طرح سے؟ اس کو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں، قال رب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا۔ اب دیکھیں، انفسنا کے بعد سانس تو جاری رہا لیکن آواز ٹوٹ گئی۔ پھر آگے آپ اس کو مزید کیری کریں گے، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر سے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ پہ پریکٹس کریں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی، یعنی وقف جبرائیل، وقف غفران۔ یہاں پہ کیا کرنا ہے؟
جہاں کہیں وقف النبی، وقف جبرائیل یا وقف غفران لکھا ہوگا وہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے انشاءاللہ، یعنی وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جب ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان آیات کے درمیان میں لا لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اگر آیت کے دوران لا لکھا ہوا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہاں پر رکنا نہیں ہے، اور اگر فرض کریں ہمارا سانس ٹوٹتا ہے اور ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے تو ہم پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے کس طرح سے، آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں لا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اب ہم نے رکنا نہیں ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، یعنی ہم نے اسے ملا کر پڑھنا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ، یہی وللہ اگر گول سرکل کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی آیت جہاں مکمل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم رک جائیں چاہے ہم ملا کر پڑھیں۔ جیسا کہ یہ آیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی یہ آیت ہے، اور سورۃ النساء کی آیت کے اوپر جو ہے آیت نمبر 105 کے اوپر لا بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم یہاں پر رک جائیں، وقف کر لیں، یا پھر خواصیمن کو پڑھتے ہوئے اگلی آیت پڑھ لیں، یعنی ملا کر پڑھ لیں، تو یہاں پہ ہمیں اختیار ہوگا۔ اچھا، کئی کئی جگہوں پہ قرآن میں یہ سلے لکھا ہوتا ہے، الوصل الاولیٰ اس کو کہا جاتا ہے، سل بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ ملا کر ہم نے پڑھنا ہے، یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے۔ جہاں کہیں یہ سلے الوصل الاولیٰ یا سل لکھا ہوگا اس کا ایک ہی حکم ہے، یعنی وہاں پر اگر ہم نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیات میں زا، قاف اور صاد جہاں کہیں آئے تو ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہاں اگر ہم نہیں رکتے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر فرض کریں کہ ہم وقف کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وقف کیا تو پیچھے سے پھر ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ رکے۔ لیکن اگر فرض کر لے وقف کر ہی لیا ہے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زا، قاف اور صاد، یعنی یہاں پہ وقف نہیں کرنا، بہتر ہے کہ نہ رکے۔ کیسے؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الحمدللہ، اس طرح سے۔ اسی طرح سے اگر کف لکھا ہو کہیں پہ، یہ لفظ کف ہے یعنی ٹھہرنا، تو یہاں پر یہ وقف سے ہی نکلا ہے تو یہاں رکنا افضل ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 میں قف لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہمیں ٹھہر جانا چاہیے۔ کس طرح پڑھیں گے ہم اسے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ۔ اچھا، کئی آیات کے درمیان میں جیم لکھا ہوتا ہے، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف کر لیں، اگر نہیں کرنا ملا کر پڑھنا ہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کی برکت سے وقف کے حوالے سے جتنے بھی قواعد ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی الحمدللہ، پریکٹس کے لیے آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو